السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے لیکچر نمبر 1 کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور جو ہے میں نے آپ کی منڈے کو جو فزیکل کلاس ہوئی تھی اس میں اور گرلس کی فرائیڈے والے روز جو کلاس ہوئی تھی اس میں میں نے سبق قیامت آپ کو پڑھایا تھا اور اس کے سوال جواب کروائے تھے 1، 2 اور 3، 4 یہ 4 کوشچن میں نے آپ کو کروائے تھے۔ اس کا میں اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے گروپ پر میں آپ کے ڈال دوں گی، صحیح ہے۔ سب سے پہلے اس سبق قیامت جو ہے اس کو میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ قیامت جو ہے وہ ایک دن اس دنیا کو فنا کرنے کے لیے قیامت آئے گی، جس کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت آنا ہے اور اس دن سب کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں سب اس دن فنا ہو جائے گی۔ فنا ہو جائے گی یعنی کہ ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، درخت، پہاڑ، انسان، جانور، پھول، پودے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر موجود ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا، اور صرف ایک دنیا میں جو چیز رہے گی، جو رہے گا وہ صرف خدا کی ذات ہوگی، جو دنیا بننے سے پہلے بھی تھی، اور اس نے دنیا بنائی، دنیا کو جلایا، اور ایک خاص دن جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس دن قیامت برپا ہوگی، اور قیامت جو ہے وہ آئے گی، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو جو چیز باقی رہے گی وہ صرف خدا کی ذات ہوگی۔ اب قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو 4 مقرر فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو یہ خاص اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کو کام سونپے ہوئے ہیں۔ جو قیامت برپا کریں گے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو سور پھونکیں گے، اور جو سور پھونکتے کے ساتھ ہی جب وہ سور کی آواز جہاں جہاں جائے گی دنیا میں پھیلے گی، تو وہ آواز سنتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس دن کیسا دن ہوگا؟ اس دن بہت ہی طویل دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، اور خوفناک ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، سب کو اپنے جو ہے بعد کی زندگی کی فکر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں اپنے بچوں کو پہچانے گی، نہ جو ہے ہم کسی رشتہ دار کو پہچانیں گے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو پہچانیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ سب یہی سوچیں گے کہ ہم نے جو دنیا میں کیا اب ہمیں اس کا جو ہے اعمال کے مطابق ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ اگر ہم نے زندگی اچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی تو ہمیں جو ہے جنت کی طرف بھیجا جائے گا، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی تو ہمیں دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور پھر ہمیں دوزخ میں سزا کو بھگتنا ہوگا، سزا کاٹنی ہوگی، جتنی بھی سزا ہوگی، جتنی زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی اتنے عرصے تک اتنا ہی جو ہے وہ ہمیں دوزخ میں سزا کو بھی کاٹنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جنت کے جتنی بھی وہاں کی سہولتیں ہیں، وہاں کی زندگی ہے، وہ ایسے لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ جو قیامت کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوگی، جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ آخرت پر ایمان جو ہے وہ ہمارے دین کا یعنی دین اسلام کا لازمی جز ہے یعنی کہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سب فنا ہو جائے گا، اور پھر حشر کے دن یعنی کہ جس دن ہمارے اعمال کا نتیجہ ملے گا، جس دن ہمیں رزلٹ ملے گا ہماری زندگی کا، اور اس کو کہتے ہیں حشر کا دن۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن جو ہے تمام انسانوں کو جو قیامت میں مر چکے ہوں گے، قیامت آنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب کیا جائے گا، اور ان کو جنت میں اور دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارا دل جو ہے وہ اس بات کو سوچ کے
بہت ڈر جائے گا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس کے مطابق گزارنے کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. صحیح ہے. اب قیامت جس دن آئے گی اس دن کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. قیامت کا دن بہت طویل ہو جائے گا, بہت ہی لمبا ہو جائے گا, اور سورج جو ہے وہ زمین کے قریب آ جائے گا, بہت ہی نزدیک ہوگا, اور شدید گرمی ہوگی زمین پر, اور زمین میں زلزلے آئیں گے, زمین جو ہے لرزے گی اور پھٹ جائے گی. اوپر کی ساری چیزیں جو ہوں گی وہ سب اندر چل جائیں گی, زمین کے نیچے چل جائیں گی. اور پہاڑ جو اونچے پہاڑ ہیں, جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, K2 کا پہاڑ ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اور جو دوسرے اس کے بعد کے پہاڑ ہیں وہ سب اون کی طرح اڑ جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے. جیسے جو ہے ریزہ ہوتا ہے مٹی کے, اس طریقے سے وہ اڑے ہوں گے. اور حشر کے دن جو ہے کوئی رشتہ دار اور دوست کسی کو نہیں پہچانے گا, یہاں تک کہ ہماری ماں جو ہوتی ہے, جو ہم سے زیادہ دنیا میں محبت کرنے والی ہے, ہمارے امی اور ابو, وہ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے. اور آخرت میں سب لوگوں کو ان کے اعمال ناموں کے برابر, اگر کسی نے اتنی سی بھی اچھائی کی ہوگی یا اتنی سی بھی نقطے کے برابر بھی ایک برائی دل میں لائی ہوگی, تو اس کو اس کا حساب دیا جائے گا اس سے اس کا حساب, اور اچھائی کا اس کو صلہ ملے گا, اور برائی میں اس کو سزا ملے گی. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا جس سے سب لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کے مناسب سے صلہ ملے گا. یعنی کہ اگر آپ نے اتنی سی بھی اچھائی کی ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا, یعنی کہ اس کا آپ کو انعام ملے گا. اور اگر اتنا سا بھی آپ نے کسی کے لیے برائی اپنے دل میں لے کر آئے ہیں تو اس کا بھی آپ کو حساب دیا, آپ کو اس کی سزا ملے گی. صحیح ہے. اب آپ کو جو ہے وہ میں نے 4 سوال جواب جو ہیں وہ آپ کو کاپی میں کروائے ہیں. اس کام کو کمپلیٹ رکھیں. اب آپ کیا کریں گے, بورڈ پر میں اس کے آپ کو 2 مختصر سوال جواب بھی کروا رہی ہوں. مختصر سوال کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے, اور اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا. صحیح ہے. اب یہ آپ کا بورڈ ہے, بورڈ پہ ہم آتے ہیں, اور بورڈ پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مختصر سوال جواب کیسے کرنے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ کا بورڈ ہے, اور مختصر سوال جواب کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے, اور 2 سوال آپ کریں گے. پہلا سوال ہے قیامت میں سور پھونکنے والے فرشتے کا نام لکھیے. یعنی قیامت جب آئے گی اور جو قیامت کو برپا کرے گا وہ فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. صحیح ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام, یہ آپ جو ہے یہ کام کریں گے. پھر دوسرا سوال لکھیں گے قرآن پاک میں کس صورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے, کوئی 2 صورتوں کے نام لکھیں. یعنی قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمارے پیارے نبی کو کہ کب کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اور تو اس جو 2 صورتوں میں قیامت کے بارے میں تذکرہ آیا ہے وہ 2 صورتوں کے نام ہیں. پہلا نام ہے سورۃ الواقعہ, اور دوسرا نام ہے سورۃ القاریہ. صحیح ہے. یہ 2 صورتوں کے نام آپ نے جو ہے لکھنے ہیں, اور یہ 2 سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کے آپ یہ کام کاپی میں کریں گے. صحیح ہے. اور اب جو ہے یہ 2 سوال کرنے کے بعد اب ہم کتاب پہ آتے ہیں, اور صحیح غلط کی سرگرمی یہ میں آپ کو اس میں کرواؤں گی. صحیح غلط کی سرگرمی یہ دیکھیں آپ کی کتاب کا پیج نمبر 15 ہے, پیج نمبر 15 اور صفحہ نمبر پیج نمبر 15 اور صفحہ نمبر 15. صحیح ہے. اب یہ ہے جملوں کو جملوں کو سامنے دیے ہوئے درست جملوں سے ملائیے. یعنی کہ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے, درست جملوں سے ملانا ہے. جو پہلا جملے دیے ہوئے ہیں کالم الف میں, اس میں آپ نے دوسرے کالم کے صحیح جملے سے ملانا ہے. اب اوپر آپ آج کی ہیڈنگ ڈالیں گے, آج کی ڈیٹ لکھیں گے, اور یہ کام بھی آپ نے کاپی پر کرنا ہوگا. صحیح ہے. یہ میں بک میں کروا رہی ہوں, پھر آپ کو اس کو آپ نے کاپی میں اس کو کرنا ہوگا. صحیح ہے.
جملوں کو ایڈجیکٹیو جملوں کو سامنے دیے ہوئے جملوں سے ملائیے. اب دیکھیں پہلا لکھا ہوا ہے اس دنیا کو ایک دن کیا ہو جانا ہے, اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. تو آپ اس کو اس سے ملائیں گے. صحیح ہے, اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. دوسرا ہے دنیا جس دن ختم ہوگی وہ کیا ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن ہوگا. پھر تیسرا ہے دنیا میں اچھے کام کیے تو کیا ملے گا, جنت ملے گی. پھر نمبر 4 ہے آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں جس کتاب پر عمل کرنا ہے وہ کتاب کون سی ہے, قرآن پاک. صحیح ہے. دنیا میں برے کام کیے تو کیا ہوگا, پھر ہماری جگہ کیا ہوگی, دنیا میں برے کام کیے تو دوزخ ہوگی, دوزخ میں جائیں گے. صحیح ہے. آپ نے اس کام کو کاپی میں کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اس طریقے سے یہ کام کر کے آپ نے اپنی کاپی میں سبق قیامت کا کام جو ہے وہ اس چیپٹر کا یہاں پہ ختم ہو جائے گا. اور پھر میں آپ کی کاپیز جو ہے چیک کرنے کے لیے منگاؤں گی. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو جو ہے ڈائری بورڈ پہ لکھ رہی ہوں. ڈائری کو آپ دیکھ لیں گے. ابھی میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ لکھ کے دے رہی ہوں, اس کو آپ نوٹ کر لیں گے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گا. اوکے کلاس, دیکھیں یہ میں نے ڈائری لکھی ہے آپ کو. آپ کی ڈائری ہے پیاری دعا نمبر 3 کا ترجمہ اور زبانی دعا یاد کرنی ہے. یعنی کہ آپ نے دعا کا عربی میں بھی یاد کرنا ہے اور ترجمہ میں بھی یاد کرنا ہے. صحیح ہے. اور فرائیڈے والے روز یعنی جمعے کو میں اس کا جو ہے ٹیسٹ لوں گی, جس طرح میں کلاس میں ٹیسٹ لیتی تھی. کی ورڈز دے کر آپ نے جو ہے وہ پیاری دعا نمبر 3 کا ترجمے کو آپ نے لکھنا ہوگا. اور زبانی دعا جو ہے وہ میں ویسے سن لوں گی آپ لوگوں سے 1 by 1. جو بچے جو ہیں وہ آپ وائس ریکارڈ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں دعا کو یاد کرنے کے بعد, اور جو ہے ترجمہ میں لکھواؤں گی. صحیح ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے اور یہ آپ لوگوں نے کاپی کر لینا ہے. صحیح ہے. اور جو کام کہا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں کمپلیٹ کرنا ہے.